السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجأنا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ میرے سامنے سب اہل محبت بیٹھے ہیں، اور موسم بھی بڑا پرسکون ہو گیا ہے، اچھا موسم ہو رہا ہے، اور قاری صاحب کے بارے میں جب میں آیا تو پتہ لگا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور تقریر بھی کریں گے، یہ یقین تھا۔ لیکن جب راستے میں آیا میں نے پوچھا بھی قاری صاحب کی آواز نہیں آئی، تو انہوں نے کہا نہیں طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا تعجب ہوا مجھے کہ یہ جن لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں وہاں تو ان کو ٹھیک ہونا تھا، ہونا ہی ہے، ہونا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کا جواب محبت ہے، نفرت نہیں۔ ہاں اگر محبت کے جواب میں کوئی نفرت دے تو طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، بگڑ جاتی ہے۔ لیکن آپ سب محبت والے ہو تو یہ محبت سے آئے اور آپ کی محبت ملی، ٹھیک ہو گئے۔ اور صحت مند سماج وہی ہے،
صحت مند سماج وہی ہے جہاں محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے. وہ سماج بیمار ہے، بڑا کمزور ہے جہاں محبت کے بدلے نفرت دی جائے. نفرتیں سماج کو بیمار کر دیتی ہیں، انسان کو بیمار کر دیتی، کمزور کر دیتی. اور محبت انسان کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے، اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں آتا لوگوں کے کہ کتنا مضبوط. برسوں گزر جاتے ہیں، لوگ اس کی مضبوطی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، پر ذکر کبھی مکمل نہیں ہوتا. ذکر مکمل نہیں ہوتا. اب یہ اگر کوئی سوچے کہ یہ تو خیالی بات کہہ رہے ہیں، خیالی کہاں سے ہوگی؟ 900 سال ہو گئے غوث پاک کو، اور ہر اہل محبت ان کا ذکر کرتے ہیں. 900 سال سے ذکر ہو رہا ہے، اور آج بھی جو ان کی بلندی ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کے مناقب ہیں، آج بھی کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکا. یہ ہوتے ہیں محبت والے، یہ ہوتے ہیں محبت. تو برادران ملت اسلامیہ دیکھو، ایک سیدھی سیدھی بات بتاؤں گا آپ کو جو ذہن میں آپ کے محفوظ بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو. علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے سن کر اور دیکھ کر. جب ہم اپنے امام کو، عالم کو، اپنے پیر کو نماز پڑھتا دیکھیں تو ہم اس کو دیکھ لیا، ہم نے جان لیا کہ ایسے نماز پڑھی جاتی ہے نا. اب اتنا تو علم ہو گیا کہ کان پہ ہاتھ رکھنا ہے دیکھ کر. اور سنا کیا؟ اللہ اکبر. یہ سن لیا ہم نے، دیکھ بھی لیا کہ اللہ اکبر جب کہیں گے تو یہاں تک. اب یہ دیکھ کر علم حاصل ہوا، ٹھیک ہے. پھر ہاتھ یہاں باندھ لیا گیا، یہ بھی دیکھ کر علم حاصل ہو گیا. اور سن کر کیا؟ اللہ اکبر کہہ کے، ہے نا. اب اس کے بعد پھر تلاوت. اب کوئی آدمی سورہ فاتحہ کبھی اس نے یاد نہ کیا ہو تو پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اب کیسے یاد کر لیں. لیکن اتنا تو دیکھ کر یاد رہ جائے گا کہ کچھ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہنا ہے نا، اور پھر جھک جانا ہے. یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ دیکھ کر، ہے نا. اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہونا. اب ہو سکتا ہے یہ بھی لمبا ہو جائے ایک نئے آدمی کے لیے، تو شاید وہ یاد نہ کر سکے، تو سن کر یاد نہیں ہوا، پر دیکھ کر تو یاد ہو ہی جائے گا کہ کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ناک کو زمین پر رکھنا ہے پہلے، پھر پیشانی کو رکھنا ہے. تو دیکھ کر یہ بھی علم ہو گیا، ہے نا. تو آپ بھی ایک آدمی جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو اور وہ مرید ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پیر کو دیکھو، جو کرتا ہوا کرو، ہے نا. ورنہ مرید کاہے کو ہو گئے تھے، کیا فائدہ ہے؟ تو پیر کو دیکھو، اسے بھی ذہن میں بساؤ اور کرنے کی کوشش کرو. اور پیر سے جو سنو اسے بھی یاد کرو اور اس پر عمل کرو. کیونکہ علم حاصل ہونے کے بعد اگر عمل نہ کیا تو بیکار ہے. میں جس در کا غلام ہوں، غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، عالم بے عمل ایسا ہے جیسے بنا قلعی کا شیشہ. ابھی آپ کوئی شیشہ لے لیجئے،
اور اس کو اپنے سامنے رکھو گے آر پار دکھے گا، لیکن جب اس کے پیچھے قلعی کر دیا جائے یعنی پینٹ کر دیا جائے تو اب کیا دکھے گا؟ آپ کی شکل دکھائی دے گی، ہے نا؟ اور اگر قلعی نہیں ہے تو آر پار۔ تو مخدوم پاک جو فرماتے ہیں کہ علم بے عمل، یعنی اگر جس علم کو حاصل کیا اس پر عمل نہ کیا تو وہ آدمی ایسا ہی ہے اس شیشے کی طرح جس پر قلعی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ، یعنی جب دو مومن اکٹھا ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے آئینہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئینہ مومن کون؟ عالم با عمل، وہ ہے مومن، ہے نا؟ تو یعنی ایسے شیشے ہیں جن پر قلعی ہے، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، دونوں جب آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا، ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گے نا، تب تو فائدہ ہوگا کہ ہم نے اپنی اچھائیاں برائیاں جو کچھ بھی ہے اس کے سامنے دیکھ لیا کہ میرے چہرے پہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو دیکھ لیا، اور سامنے والے نے مجھ میں دیکھ لیا کہ میں آئینہ ہوں، تو دونوں کو ایک فائدہ تو ہو گیا نا کہ چہرے پہ کالک تو نہیں لگی ہے، کہیں کچھ اور گڑبڑ تو نہیں ہے۔ تو یعنی جب مومن اکٹھا ہوتے ہیں آمنے سامنے آتے ہیں تو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ہے نا؟ تو برادران ملت اسلامیہ، جو کچھ بھی سنو اس پر عمل کرو۔ اگر عمل نہیں کیا تو پھر اس طرح کی محفلیں سجانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بول کوئی فائدہ ہوگا؟ 2-3 گھنٹے لگ گئے، اسٹیج سجانے میں خرچ ہوا، لائٹ لگانے میں خرچ ہوا، اور کچھ حاصل اگر نہ کیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ بدلاؤ کیسے آتا ہے؟ جب ہم کوئی چیز جان لیں، ہمیں علم ہو جائے، اور اس پر جب ہم عمل کر لیتے ہیں تو فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اگر عمل نہ کریں تو فائدہ حاصل ہوگا؟ بولو نہیں ہوگا نا؟ اچھا ایک بات اور جان لو کہ ہم تقریر اکیلے نہیں کرتے، تھوڑی بہت تقریر تم سے بھی کرائیں گے، تو جب ہم سوال کریں تو جواب دیا کرو، یہی تمہاری تقریر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو پھر اچھا ماحول بنا رہے گا تو بہت کچھ بتائیں گے ہم۔ تو ہمیں رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم رک گئے تو خرابی پیدا ہو جائے گی، اور چلتے رہے تو خوشبودار ہوں گے، نورانی ہوں گے، ترقی یافتہ ہوں گے، رکنا نہیں۔ اور دیکھو اگر رک گئے تو کیا ہوگا؟ جیسے ایک مثال دے دوں آپ کو، پانی تو پانی ہے نا، لیکن ایک تالاب میں پانی ہے، ڈگی، ڈگی بولتے ہیں آپ لوگ، ڈگی، اس میں بھی پانی ہے، ٹھیک، اور اندرا نہر میں بھی پانی ہے، دونوں جہاں پانی ہے نا، کوئی شک ہے؟ بولو نہیں ہے نا؟ ڈگی میں بھی پانی ہے، نہر میں بھی پانی ہے، لیکن ایک پانی چلتا ہوا ہے اور ایک پانی ایک جگہ رکا ہوا ہے، اور کچھ دن کے بعد اگر آپ جائیں، ڈگی کا پانی جو ہے اس کو آپ ہاتھ میں لیں اور ناک تک لائیں تو اس میں بدبو آئے گی، آتی ہے نا، سونگا ہے چکے۔ اور جب نہر کا پانی آپ جائیں اور اس کو ہاتھ میں لیں تو اس میں سے خوشبو آئے گی،
پانی مٹی کی بھینی بھینی خوشبو ہے نا، اس کے نیچے بھی مٹی ہے، اس کے نیچے بھی مٹی ہے، یہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے، پر دیکھو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک پانی رکا ہوا ہے اور ایک پانی چل رہا ہے۔ جو چل رہا ہے وہ خوشبودار ہے، جو رک گیا ہے اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم کو رکنا نہیں، ہم نے سیکھا اس پر عمل کیا، پھر سیکھا عمل کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب جو آگے کی چیز سیکھیں تو پیچھے والا چھوڑ دیں، یہ نہیں، سیکھتے جانا ہے اور عمل کرتے جانا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صراط مستقیم، سیدھا راستہ، ٹھیک ہے نا؟ اور چلتے ہوئے ہماری منزل کیا ہے؟ قبر۔ زندگی میں چلنا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رکیں گے کب؟ کہاں جا کے رکیں گے؟ قبر۔ اب وہاں ہم عمل نہیں کرتے، جو کچھ بھی کرنا ہے عمل یہی کرنا ہے، وہاں نہیں چلنا پھرنا ہے نا؟ تو آخری منزل کیا ہو گئی؟ قبر۔ تو قبر میں جانے تک ہمیں چلنا ہے، اور یہ چلنا کس انداز میں ہے کہ جتنی بھی نیکیاں، جتنی بھی اچھائیاں، جتنی بھی دین کی باتیں ہمیں پتہ لگ گئی، علم ہو گیا، اس پر عمل کرتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، عمل کرتے رہنا تاکہ ہمارا راستہ طے ہو۔ اب اس کے لیے تم کو ایک مثال سے اور سمجھاؤں۔ مخدوم پاکی نے اس کا ذکر کیا کہ پیر صاحب کے پاس ایک شخص آیا، مرید ہو گیا، اس نے کہا مجھے مرید کر لیں۔ تو پیر صاحب نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت چوری، میں چوری کرتا ہوں۔ تو پیر نے کہا کہ بھائی تم کو اس سے توبہ کرنی پڑے گی، یہ تو برا کام ہے، تو برے کام سے توبہ یہی تو ہے، تم آئے ہو میرے پاس، مرید ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی برائیوں سے توبہ کرو گے اور گواہ بناؤ گے اپنے پیر کو، تو میرے ہاتھ پر توبہ کرنے آئے ہو، یہی تو ہے مریدی۔ تو اب تم تو کہہ رہے ہو کہ میں چوری کرتا ہوں، تو پہلے اس سے توبہ کرو پھر میں مرید کروں۔ کہا حضرت یہ تو نہیں کروں گا، چوری تو کروں گا، اور مرید بھی آج ہو کے جانا ہے۔ کہا جب تک تو توبہ نہیں کرے گا تب تک میں مرید نہیں کروں گا۔ وہ بھی ڈٹ کے بیٹھ گیا، پیر صاحب بھی آ گئے، جناب جب تک توبہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا۔ صبح سے شام ہو گیا، اب شام کو پیر صاحب نے کہا مانے گا نہیں؟ کہا نہیں، چوری تو کروں گا اور مرید ہوئے بغیر جاؤں گا نہیں۔ کہا اچھا سن، مرید کر لوں گا تجھ کو، پر ایک بات تجھ کو میری ماننی پڑے گی۔ کہا حضرت فرمائے۔ کہ کوئی کام آج کے بعد انصاف کے خلاف مت کرنا، ہر کام انصاف سے کرنا، ہر کام انصاف سے کرنا۔ یہی پیغام آپ کے لیے بھی ہے، باقی جو بات اس کی ہے وہ چھوڑ دو، لیکن آج کا پیغام یہ ہے کہ ہر کام اپنی زندگی کا آج سے عہد کر لو انصاف سے کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو کہا ٹھیک، اس کے لیے وعدہ کرتا ہوں اب کوئی بھی کام جو بھی میں کروں گا انصاف سے کروں گا، نا انصافی ہوگی ہی نہیں، اب مجھ سے ہر کام میں انصاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ مرید کر لیا، ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے گھر گیا خوشی خوشی، جو خواہش تھی اس کی وہ پوری ہو گئی۔
تو خوشی خوشی اپنے گھر گیا، اور جانے کے بعد بیوی نے اس سے کہا کیا بھائی کب تک گھر میں بیٹھے رہو گے، اب جاؤ اپنے کام پہ۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ گھر میں کیا ہے ابھی؟ تو بیوی نے کہا 2-3 دن کا ہے سامان بس، اب جاؤ جا کے لے کے آؤ ورنہ تو ختم ہو جائے گا۔ کہنا ابھی 3 دن کا ہے نا؟ کہنا یہ انصاف کے خلاف ہے، جب گھر میں ہے تو میں جاؤں جا کے چوری کرنے، جب تک گھر میں ہے تب تک نہیں جاؤں گا، اگر آج جاؤں گا تو یہ انصاف کے خلاف ہے، کھانے کے لیے ہے تو پھر کیوں جاؤں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ تو گھر میں بیٹھا رہا، 3 دن گزر گئے، اب جب سب ختم ہو گیا اب پیٹ کی آگ بجھانا ہے، اب ضرورت آ گئی، تو وہ گیا ایک گھر میں اور اس نے جا کر چوری کرنے کی کوشش کی، گھر میں کودا اپنے پڑوس میں، اور جب وہاں پہنچا سامان وامان اکٹھا کر لیا، اب لے کے باہر جانا ہی چاہتا کہ خیال آیا یا پیر سے وعدہ کیا ہے کہ ہر کام انصاف سے کروں گا، یہ تو ناانصافی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے پڑوسی ہی کو ہی